शेख जैसा कि बताया ये जाता ہے کہ بدعت حسنہ، جب ان کو بات کی جاتی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ یہ بدعت ہے لیکن بدعت حسنہ ہے، اور اس کے بچاؤ میں یہ دلیل وہی وہی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دیتے ہیں جو انہوں نے تراویح سٹارٹ کرنے کے لیے جو دی تھی کہ یہ جو بدعت ہے کتنی اچھی بدعت ہے اس طریقے سے، تو اس کا کس طریقے سے ہم یہ کر سکتے ہیں؟ کیا عید میلاد النبی میں یہ دلیل پیش کی جاتی ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ قول پیش کرتے ہیں؟ نہیں شیخ، بدعت حسنہ کو ثابت کرنے کے لیے وہ اچھا، اس مطلب یہ طریقے الگ سے ٹاپک ہے، کیونکہ یہ ہاں عید میلاد النبی کا ٹاپک تھا نا۔ اچھا، وہ اب بدعت حسنہ ایک الگ ٹاپک ہے کہ جو لوگ بدعت نکالتے ہیں یا بدعت کرتے ہیں وہ ایک دلیل دیتے ہیں کہ اچھی بدعت بری بدعت۔ یہ کس نے کیٹیگری کیا، کس نے بنایا یہ دو قسم، اچھی بدعت بری بدعت؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک ہی لفظ میں کہا کل بدعت ضلالہ، کہیں نبی نے ایکسپشن نہیں کیا اللہ کہہ کر کے الا بدعت حسنہ، ایسا نہیں کہا۔ ہر بدعت گمراہی ہے، نبی نے ہمیشہ یہی کہا۔ رہا مسئلہ یہ کہ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا جو قول پیش کیا جاتا ہے، انہوں نے کہا کتنی اچھی بدعت ہے، تو اس کا جو علماء نے جواب دیا ہے کہ کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے دین میں کوئی نئی چیز نکالی تھی؟ تراویح کی نماز جماعت سے اللہ کے نبی نے پڑھائی کی نہیں پڑھائی؟ پڑھائی تھی نا بھائی۔ ہمارے نبی نے تراویح کی ہاں نماز 3 دن جماعت سے پڑھائی تھی۔ اس کے بعد جماعت آپ نے چھوڑ اس لیے دیا کہ دیکھا کہ لوگوں کا شوق اتنا زیادہ ہے، اس لیے آپ نے چھوڑ دیا کہیں یہ فرض نہ ہو جائے، ایک ڈر کی وجہ سے، ایک خوف کی وجہ سے اپنی امت پر کہ کہیں امت پہ فرض نہ ہو جائے، نبی نے 3 دن پڑھانے کے بعد چھوڑ دیا۔ تو مطلب ثابت یہ ہوا پہلی بات کہ جماعت سے تراویح کی نماز یہ دین میں اصل موجود ہے، وہ نبی نے کیا ہے، دین میں موجود ہے، لیکن نبی نے کسی وجہ سے اس کو آگے نہیں کیا تاکہ امت پہ فرض نہ ہو جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب زمانہ آیا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ اب تو دین مکمل ہو چکا ہے، اب تو دین مکمل ہو چکا ہے، اب تو جو ہے فرض ہونے کا سوال ہی نہیں ہے۔ تو نبی نے ایک عمل کیا تھا، 3 دن نماز جماعت سے پڑھائی تھی، دین میں اصل موجود تھی، انہوں نے کیا کیا، لوگوں کو واپس اسی اصل پر جو نبی نے 3 دن کیا تھا لیکن کسی ڈر کی وجہ سے آپ رک گئے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو ایک امام کے ساتھ جمع کر دیا، اور جب جمع کر دیا لوگ پڑھنے لگے جماعت سے، اور اس شکل کو جو دیکھا نکل کر کے اور لوگ جماعت سے پڑھ رہے تھے، تو وہ جو ایک شکل رکی ہوئی تھی، نبی نے روک دیا تھا کسی وجہ سے کہ فرض نہ ہو جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو جمع کیا، لوگ جماعت سے تراویح کی نماز جب پڑھنے لگے اور اس شکل کو دیکھا کہ کتنا اچھا ہے، تو کیا کہا، کتنی اچھی بدعت ہے یہ۔ تو وہ یعنی ظاہری اعتبار سے انہوں نے کہا کہ یہ جو ایک عمل رکا ہوا تھا وہ انہوں نے لوگوں کو واپس اسی اصل پہ کر دیا، اور جو ہے حضرت عمر نے کوئی نئی چیز نہیں نکالی۔ نمبر 1، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی نئی چیز نہیں نکالی، کیونکہ وہ اصل تو پہلے سے موجود تھا۔ اللہ کے نبی نے 3 دن تراویح پڑھائی تھی جماعت سے لوگوں کو، لیکن اللہ کے نبی کا وہ چھوڑا یعنی رکا ہوا عمل یا کسی وجہ سے نبی نے نہیں کیا، ایک ڈر کی وجہ سے امت پہ فرض نہ ہو جائے۔ حضرت عمر نے دیکھا اب تو فرض ہونے کا سوال ہی نہیں ہے، اب تو نبی دین مکمل ہو چکا، نبی جا چکے ہیں، ہاں، اب لوگوں کو اسی اصل پہ لے آیا۔ تو وہ جو شکل دیکھا نا انہوں نے، لوگ جماعت سے نماز پڑھ رہے ہیں، تو کہا نعم ہذہ البدعہ، یہ بدعت کتنی اچھی بدعت ہے۔ یہاں وہ دین میں بدعت کو اچھا نہیں کہہ رہے ہیں، وہ جو ظاہری شکل تھی اس کو وہ کہہ رہے ہیں کتنا اچھا ہے۔ تو اس سے دلیل لینا یہ بے بنیاد بات ہے، ڈوبتے کو تنکے کا سہارا جس کو بولتے ہیں، کوئی دلیل نہ ملے تو یہ ٹکڑا لے لو کہ بے دیکھو کتنی۔ حضرت عمر نے نیا نکالا کیا؟ سوال یہ کہ حضرت عمر نے کیا نئی چیز نکالی؟ کوئی کہتا ہے کہ بھئی جماعت سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جماعت سے تراویح کی نماز نہیں نکالی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت سے نماز پڑھائی 3 دن تراویح کی، لیکن کسی وجہ سے اگر نبی نے وہ عمل اس لیے چھوڑا تھا کہ فرض نہ ہو جائے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو اسی پہ جمع کر دیا، تو نیا کہاں نکالا؟ تو یہ جو ہے ہم کہہ سکتے ہیں ان کو کہ بھئی یہ دلیل دینا نئی بدعت حسنہ کے لیے یہ بے بنیاد بات ہے۔ جی شیخ۔ جزاکم اللہ خیرا، بارک اللہ فیکم۔ الحمدللہ شیخ محترم نے اچھی شرح کی کہ نعم البدعۃ ہذہ، اس کا پس منظر کیا ہے۔ بھائی آپ ان کو یہ ساری باتیں بھی سمجھائیں اور ایک اثر پیش کریں، ابن عمر رضی اللہ عنہما کا قول آپ ان کو بتائیں۔ جو لوگ تمیز کرتے ہیں، تفریق کرتے ہیں بدعت حسنہ بدعت سیئہ کی،
ابن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا کل بدعت ضلالہ وان رآها الناس حسنہ، لوگ بدعت کو بدعت حسنہ کا نام دیں تب بھی ہر بدعت گمراہی ہے۔ وَإِن رَآهَا النَّاسُ حَسَنًا، یہ بات کس نے بتائی؟ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے بتائی۔ آپ حوالے بھی ذہن میں رکھیں، امام بیہقی نے اپنی کتاب المدخل الی السنن الکبریٰ میں اسے ذکر کیا، امام مروزی نے اپنی کتاب السنہ میں اسے ذکر کیا، محمد بن نصر المروزی نے، اور امام ابن بطہ نے عقیدے کی کتاب الابانہ میں اسے ذکر کیا، امام لالکائی رحمہ اللہ نے شرح اصول اعتقاد اہل السنہ والجماعہ میں، اور بہت ساری معتبر اور مستند کتابوں میں یہ قول ذکر ہے، جس میں صحابی نے دو ٹوک انداز سے یہ بات بتا دی کہ لوگ بدعت کو بدعت حسنہ سمجھنے لگے، کہنے لگے، قرار دینے لگے، تب بھی ہر بدعت گمراہی ہے۔ تو اتنے واضح الفاظ، کھلے الفاظ آ جانے کے بعد اگر کوئی پھر تمیز کر رہا ہے تو یہ گمراہی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ واللہ اعلم۔